الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے نوجوان، تم تسبیح و تحلیل کے بجائے صرف درود پاک ہی پڑھ رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جوان نے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، سفیان ثوری۔ اس نے کہا، اگر آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں، صالح بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو اس بارے میں نہ بتاتا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں اپنے والد کے ہمراہ حج کی نیت سے روانہ ہوا۔ راستہ میں ایک جگہ میرا والد شدید بیمار ہو گیا۔ میں نے کافی جد و جہد کی لیکن اسے موت سے نہ بچا سکا۔ موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کا چہرہ ڈانپ دیا۔ اسی غم کی حالت میں میری آنکھیں نیند سے بھر گئیں اور مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں نے ایک ایسے خوبصورت شخص کو دیکھا جو خوبصورتی میں بے مثال تھا۔ اس کا لباس پاکیزگی کا آئینہ تھا اور اس کے وجود اطہر سے خوشبو کی مہک اٹھ رہی تھی۔ وہ نازک قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ میرے پاس آیا اور میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی جانب اشارہ کیا تو میرے والد کا چہرہ سفید ہو گیا۔ جب وہ واپس تشریف لے کر جانے لگے تو میں نے دامن تھام کر عرض کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلہ سے اس غریب الوطنی میں میرے والد کی لاج رکھ لی۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تم مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ میں صاحب قرآن، اللہ کا نبی محمد بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ تیرا والد اگرچہ بہت گناہ گار تھا لیکن مجھ پر بکثرت درود پاک بھیجتا تھا۔ جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو اس نے مجھ سے مدد مانگی اور میں اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے اس کی میں فریاد سنتا ہوں۔ جوان نے کہا، اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد کے چہرے کی رنگت سفید ہو چکی ہے۔ اس وقت سے میں نے یہ عہد کیا کہ آج سے میں ہر سانس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجتا رہوں گا۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کی راہ بھول گیا۔ فرمایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان شخص نے 20 سال تک متواتر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر 20 سال گناہ کرتا رہا۔ ایک روز شیشہ دیکھا تو اسے داڑھی میں بڑھاپے کے آثار نظر آئے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، میں نے 20 سال تیری عبادت کی، پھر 20 سال گناہوں میں گزارے، اب اگر میں تیری طرف لوٹ آؤں تو مجھے قبول کرے گا؟ اس نے ہاتف غیبی سے آواز سنی کہ تو نے ہم سے محبت کی، ہم نے تجھے محبوب بنایا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، تو نے گناہ کیے، ہم نے مہلت دے دی، اب اگر تو ہماری بارگاہ میں لوٹے گا تو تمہیں قبولیت کا شرف عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ محافظ فرشتے اس کے سابقہ گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اس کے اعضائے جسمانی سے اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ زمین کا وہ حصہ جس پر اس نے گناہ سرزد ہوا تھا اور آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے اس نے گناہ کیا ہے، اس کے گناہوں کو بلا دیتے ہیں۔
قیامت کے روز جب وہ آئے گا تو اس کے گناہوں کی شہادت دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مخلوق کی تخلیق سے 4000 سال پہلے عرش کے چاروں اطراف تحریر کر دیا گیا تھا کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے میں اسے بخشنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔